گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ہدیہ فرمائیے۔ تمام علماء، شہداء، صالحین، حال ہی میں جو لوگ شہید کیے گئے ہیں، اپنے مرحومین، ہمارے مرحومین اور تمام محبان اہل بیت جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی ارواح کے لیے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی عزیزان گرامی، آج کی یہ مجلس تمہیدی مجلس ہے، ایام عزا کے آغاز کی پہلی ابتدائی مجلس کہ جس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اصل موضوع کی طرف ہم شاید نہ پہنچ پائیں، لیکن کل ضرور جو موضوع ہے اس کی جانب گفتگو ہوگی اور اسی سلسلے میں گفتگو جاری رہے گی۔ ایام عزا کا آغاز خود اپنے آپ ایک درد لے کے آتا ہے، اور مجھ سے پہلے شعراء حضرات نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، ورنہ رسمیں ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ زمانہ بدلتا ہے، تہذیب تمدن بدل جاتے ہیں، انقلابات آتے ہیں، جو باتیں پہلے ہوتی تھیں وہ اب نہیں ہوتی، جو پہلے دور میں ہوتا تھا آج سے وہ اب نہیں ہوتا۔ اسی ملک میں جس کی تہذیب پرانی نہیں ہے، پرانی تہذیب و تمدن کو دیکھیے یہاں کی، تو وہاں پر بھی آپ کو یہی ملے گا کہ پہلے کے رواسم اب باقی نہیں رہے، اس لیے کہ انسان اور انسانیت، سویلائزیشن مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے، وقت کے حساب سے رسومات میں بھی تبدیلی آ جاتی ہیں۔ لیکن ایام عزا کا تعلق، اس محرم کا تعلق چونکہ دل سے ہے، قلب سے تعلق ہے، محبت سے اس کا تعلق ہے، تو اس کے لیے اب کوئی یہ ضرورت نہیں ہے کہ یاد دلایا جائے کہ آج پہلی محرم ہے۔ آج اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بتایا جائے کہ یہ سوگ کے دن ہیں۔ آج اس کی ضرورت نہیں ہے
کہ بتایا جائے کہ پچھلے سال جیسے ہم نے کیا تھا دوبارہ پھر ویسے ہی ایام اعزاء کو اسی شان و شوکت کے ساتھ اور اسی انداز میں ہم منعقد کریں گے اور انشاءاللہ مجالس کریں گے، نہیں، کیونکہ یہ قلب انسانی سے اتنا قریب ہے کہ روح انسانی اپنے آپ تڑپ کے حسین کو یاد کر لیتی ہے۔ یہ تو فصل عزا ہے، فصل غم ہے جو آ جاتا ہے، تو لہٰذا انسان اس کی طرف اور متوجہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ حسینیت انسان سے اتنا قریب ہے، روح انسانی سے اور انسان کی جبلت سے، کہ ہر ہمہ وقت حسین کو انسان یاد کرتا رہتا ہے، چاہے وہ کہے اور نہ کہے، اپنے منہ سے اقرار کرے یا نہ کرے۔ لیکن یہ ایک سرمایہ ہے جو ہم تک آیا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہم تک منتقل کیا ہے سرمایہ، اور اس ایام اعزاء کے آنے کی وجہ سے فرق کتنا ہوتا ہے ہم میں، وہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ سوچئے کبھی غور کیجئے گا کہ اگر یہ ہمارے یہاں نہ ہوتا، اگر حسین کا غم سے ہماری وابستگی اس غم سے نہ ہوتی، تو آج ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ آج ہم پہچان میں نہ آتے، آج ہم ختم ہو چکے ہوتے، منتشر ہو چکے ہوتے، آج ہم تتر بتر ہو چکے ہوتے، ہمارا شیرازہ ختم ہو جاتا۔ ہماری پہچان یہی عزا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس عزا نے ہی ہم کو تحفظ بھی دیا ہے، اور اس عزا کے تحفظ کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو آپ دوسرے فرقوں میں دیکھ لیں کہ جہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے، جہاں اس کا ذکر نہیں ہے، آپ ذرا ان کی کیفیت کا اندازہ کیجئے کہ کیسے زندگی گزرتی ہوگی۔ آج اس عزا خانے میں مختلف جگہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے مختلف علاقوں سے جن کا تعلق ہے، کوئی کہیں سے ہے، کوئی کہیں سے ہے، کوئی کہیں سے ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس پورے شہر میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، ہزاروں آپ ہی کی طرح کے لوگ ہوں گے جو مختلف جگہوں سے یہاں آ کے بس گئے ہیں۔ ان میں کوئی ربط ہے نہیں، ایک دوسرے کو وہ پہچانتے تک نہیں، جانتے نہیں۔ 50 سال گزار دیں گے یہاں پھر بھی نہیں پہچانیں گے۔ ایک حسین کا غم ہے جو یہاں سب کو لا کے ملا دیتا ہے۔ ایک حسین کی ذات ہے کہ جس نے صرف ایسا قلب پہ اثر کیا کہ اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کہاں سے آیا، جہاں تک پتہ چلے حسینی ہے، بس ختم معاملہ۔ ہم اس حسینی کو پسند کرتے ہیں، اور اسی نے ہم کو ملا کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے۔ ورنہ رات کے اندھیرے میں اس وقت تو آرام کرنے کا وقت تھا، اس وقت تو کسی چیز میں اپنے آپ کو انوالو کرنے کا وقت تھا، کسی ہابی کا وقت تھا، کہیں اور چلے جاتے۔ ایام اعزاء آ گیا ہے، لہٰذا اب سارے کام رک جائیں گے، اس لیے کہ حسین سے وابستگی ہے۔ بابا سے بلند آ رہے صلوات۔ اب ان میں جو نہیں آیا ہے اس کی کوئی سبب، کوئی وجہ ہوگی، تو ظاہر ہے کہ یہاں جو حضرات تشریف فرما ہے وہ فوراً پلٹ کے پوچھیں گے بھی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں آ رہے ہیں مجلس میں، بیمار ہیں، علیل ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کچھ حادثہ ہو گیا، کیا ہو گیا، ان کے ساتھ تلاش کیا جائے، پتہ کیا جائے۔ تو ایک حسین کا غم ایسا ہے کہ جو وابستہ کیے دے رہا ہے ہر ایک کو ایک دوسرے سے۔ بھائی بھائی کا جو رشتہ اسلام نے بتایا تھا وہ صرف وہ والا رشتہ نہیں تھا کہ جو مدینے میں صرف صیغہ اخوت پڑھ لیا گیا ہے، جی نہیں، اس رشتے کو دوبالا کیا ہے حسین کے غم نے۔ اس رشتے کو ایسا ملا دیا ہے کہ اب کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے، سب ایک ساتھ ہو گئے ہیں، بھائی بھائی کی سی کیفیت ہو گئی، صرف اس وجہ سے کہ حسین کا غم درمیان میں ہے۔ عزیزوں، اس کی وجہ سے میں نے کہا نا، شناخت ہے ہماری، پہچانے جاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، اور اس کی قیمت بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی دور آیا ہے، آج پہلی تاریخ ہے، اور یہاں چونکہ ہم اس ماحول میں رہ نہیں رہے ہیں، لہٰذا ہم کو خبر نہیں ہوتی جلدی، لیکن آپ دوسرے جہاں سے آئے ہیں، جس ملک سے، وہاں آپ جا کے ذرا پتہ کر لیجئے۔ ابھی 2 یا 3 تاریخ ہی آئے گی کہ ایک آدھ فتوے ہمارے خلاف فوراً آ جائیں گے، کس پہ رونا حرام ہے، جلوس نکالنا حرام ہے، علم کا نکالنا حرام ہے، اور ماتم کرنا حرام ہے، تعزیہ دیکھنا حرام ہے، اور وغیرہ وغیرہ جتنے فتوے کی تو کمی ہے نہیں، جو چاہے نہیں دے دے فتویٰ، اور فوراً نکل کے وہ آ جائے گا اسی کے خلاف، اسی فصل میں، اسی زمانے میں، سال بھر یاد نہیں آئے گا، اسی وقت یاد آتا ہے۔ صرف امام حسین کے غم کے سلسلے میں، صرف کربلا نہ یاد آئے،
کیوں؟ اور ہم مجرم ہیں ان کی نظر میں۔ اب آج کل تو ہم لوگ کافر بھی ہو گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ مسلسل اس کے خلاف پوری مہم چلائی گئی ہے، اور یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے کہ بنی امیہ کے دور سے آج تک ایک کثیر وقت ہے جو گزرا ہے کہ جس میں اس غم کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے حکام اور سلاطین کی طرف سے، اور یہ ختم نہ ہو سکا۔ یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے کہ جس کے اوپر پوری سپر پاورز لگ جائیں اس زمانے کی کہ اس کام کو ختم کر دینا ہے، ہونے نہیں دینا ہے، اس کام کو ہو نہ حسین کا غم کہیں، ہم نشان قبر کو مٹا دیتے ہیں، ہم حسین کی یاد کو ختم کر دیتے ہیں، حسین کے ماننے والوں کو ہی ختم کر دیں گے تو کون ان کو یاد کرے گا، حسین کے چاہنے والوں کا ہی خاتمہ کر دیتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ صرف ایک دور ہے جب وہ زیاد ابن ابی آیا ہے کوفے میں گورنر بن کے، 4500 شیعان علی کا اسی وقت قتل کیا گیا۔ جس وقت ابن زیاد بنا ہے تو صفایا کر دیا گیا تھا شیعوں کا وہاں سے، کوفے سے۔ کیا ہے سلسلہ؟ اس لیے کہ بھائی اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ لیکن کیا کہنا تازگی حسین کے غم کی، کوہنا نہیں ہوتا ہے عزیزو، آنسو ایسا روک ہی نہیں سکتا کوئی۔ کسی معاملے میں آپ سوچئے، ہم لوگ کوئی موقع ہو، کوئی تقریب ہو، شادی بیاہ ہو، خوشی کا موقع ہو، 4-6 لوگوں کو دعوت دیں تو دعوت دینے کے لیے بڑے اہتمام کرنے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں وقت پر ہے، فلاں دن ہے، فلاں جگہ ہے، ایسے ایسے آئیے گا، اور آج کل تو کارڈ پہ لکھ بھی دیتے ہیں نو باکس گفٹ، پوری تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہ کیسے آنا ہے آپ کو۔ ساری تفصیل کے باوجود بھی، سارے اہتمام کرنے کے باوجود بھی اگر آپ نے 100 لوگوں کو بلایا ہے اور آپ نے بڑا اصرار بھی کیا تو ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 90 ہی تشریف نہ آئیں، 10 نہ آ سکیں کسی وجہ سے۔ آئیں گے بھی تو آپ نے کس لیے بلایا ہے؟ خوشی کے لیے، تقریب کے لیے، آپ کے ہاں شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، لہٰذا وہ آیا ہے، آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آیا ہے، تحفہ بھی دے کے گیا، خوش بھی ہو کے گیا، آپ نے بھی اس کی دعوت کی، اس کی ضیافت کی، اس کی آنے کی پذیرائی کی، اور اس کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا، تمام کام آپ نے کیے۔ ایک دعوت کے سلسلے میں اتنے اہتمام کیے اس لیے کہ خوشی کا موقع تھا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم رونے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں؟ رونے کی دعوت دی جاتی ہے، کہا جائے کہ آئیے بیٹھ کے روئیں گے ہم لوگ۔ جی اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو کچھ دوست اقارب آ جاتے ہیں، وہ چند دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، جتنا ان کے پاس وقت ہے آپ کے غم میں شریک ہو گئے، اور اس کے بعد اپنے اپنی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن صرف ایک امام حسین کا غم ایسا ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تلاش کر کے آتے ہیں۔ کہاں ہو رہی ہے مجلس، چلو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے۔ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، وہاں بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج سے برس پہلے جو لوگ تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں انٹرنیٹ تو تھا ہی نہیں، یلو پیجز میں سے دیکھ کر کے تلاش کرتے تھے نام کو اور پتہ کرتے تھے مجلس کہاں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تڑپ تھی حسین تک پہنچنے کی کہ جس نے پہنچایا تھا، اور اس کو جیسا میں نے کہا اس کی قیمت ادا کی گئی ہے۔ آج ہمارے خلاف فتوے، ہمارے خلاف پوری کوشش ہے، ہم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہم کو سبق بتایا جا رہا ہے کہ ان کو مانیے اور ان کو نہ مانیے، اور آپ نے صحابہ کو آپ نہیں مانتے ہیں، اور آپ بڑی بڑی ہستیوں کو نہیں مانتے ہیں، اور آپ کو ماننا چاہیے، اور یہ تو بالکل ہم سے مختلف ہیں، ان کے تو کلمہ بھی ہم سے الگ ہے، ان کا قرآن بھی ہم پر تہمت لگائی گئی ہے کہ الگ ہے، ان کا تو نماز کا انداز بھی الگ ہے، یہ تو سجدگاہ پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ ہر بات میں ہم سے مختلف ہیں، سب کافر ہیں۔ یہی کہا گیا؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ آخر یہ جرم، ہم مجرم ہوئے، کافر ہوئے، ٹھیک ہے صاحب ہم کافر ہیں، قرآن مجید بھی کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں آیت الکرسی میں، جس نے طاغوت سے کفر کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، وہ کفر صحیح ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر طاغوت سے کفر کیا جائے تو یہ کفر بالکل صحیح ہے، اچھائی سے کفر کرنا غلط ہے، خدا کے ہونے کا انکار کرنا یا خدا پر ایمان نہ لانے کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔
रसूल की रिसालत का इनकार कर देना ये कुफ्र है। यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ये रसूल, ये काफिर आपसे कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, तो मालूम काफिर इनकार करता है रसूल का तो वो काफिर कहलाता है। तो मालूम ये हुआ कि इनकार वहां कुफ्र बनता है कि जहां हकीकत से इनकार किया जाए, लेकिन जब तागूत से कुफ्र इख्तियार किया जाए तो कुरान मजीद कह रहा है कि उसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बात आ गई है तो कहते ही चलूं जनाब वाला, रस्सी की बनावट के ऊपर तो मैं आपको जाऊंगा नहीं समझाने के लिए कुछ, क्योंकि फिर आप कहेंगे रस्सी जल गई और बल न गया। लेकिन हकीकत यह है कि अगर सिर्फ रेशे हों जिन चीजों से रस्सी बनी, चाहे प्लास्टिक की हो, सूत की हो, नारियल की हो, जिस जिस किस्म की बनती है, अगर अलग अलग रेशे हों तो वो रेशे कहलाएंगे, रस्सी नहीं होगी। रस्सी बटी जाती है, यानी एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बट के बनाया जाता है, चाहे उसके लिए मशीन लगे और चाहे हाथों से बनाई जाए। दो जुज जरूरी हैं, अलहदा अगर एक है तो वो रस्सी नहीं कहलाएगी टेक्निकली, यही है हकीकत। दो तो कम से कम हो, यानी दो हो लपेट के एक दूसरे से रस्सी बनेंगे, एक दूसरे के साथ रह के रस्सी बनते हैं। बस अब अल्लाह कह रहा है कि फ़क़दिस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, जिसने उस रस्सी को पकड़ लिया गोया अल्लाह की मजबूत रस्सी को पकड़ लिया। ये दो जुज कौन से हैं जिनको पकड़ के इंसान अल्लाह तक पहुंच जाए? तो फिर पैगंबर की वो हदीस याद आती है कि इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती व अहले बैती, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कद्र चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताब अल्लाह है, खुदा की किताब है, और एक अहले बैत है। मालूम है कि रस्सी के वही दो जुज हैं जो एक साथ रहते हैं, टूटते नहीं। ऐसी मजबूत रस्सी है जो अल्लाह तक पहुंचा देती है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो कुफ्र किससे किया है? तागूत से। और पकड़ा किसको है? अल्लाह की रस्सी को। बस यही हमारा ईमान है। अब हमें काफिर कह रहे हैं, हमें खुशी हो रही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें क्या मुश्किल है भाई? आप 10 बार लिख दिए दीवार पर, एक 4 बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं, लिखने के भी 3 बार लिख के फिर बाद में कहते हैं अब मैं क्या करूं उसका? भाई मैं उनकी इबारत को मैं पढ़ रहा हूं, काफिर 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 शिया काफिर। मैं आगे उसकी इस्तिलाह नहीं बयान करूंगा आपको। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तशखीस उन्होंने की है, मैंने नहीं की है। लिखने वाले वो लिख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बस हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम काफिर हैं, मानते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि अदावत है क्यों? जुर्म क्या है? क्यों हम इतने बड़े मुजरिम हो गए कि दुनिया के तमाम कुफ्फार में से टारगेट पे हम हैं? भाई काफिरों में भी दर्जे होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि हम सब एक सारे काफिर एक जैसे हैं। ये भी तो हो सकता है कि कोई थोड़ा कुफ्र हो, किसी में ज्यादा हो, सुभान अल्लाह, फर्क हो सकता है। जैसे मोमिन में होता है, भाई एक 10 दर्जे का मोमिन था, एक 9 का था, हम और आप 0 या माइनस वाले हैं। फर्क बहरहाल है, दर्जात का मोमिन ईमान में भी फर्क है, मुसलमानों में भी। मुसलमान सब एक से तो है नहीं। खुद मुसलमानों ने बताया जो पहले थे वो बड़े अच्छे थे, जिन्होंने देख लिया था रसूल को, और जिन्होंने रसूल को देखा था उनको जिन्होंने देखा वो भी बहुत अच्छे थे। सहाबी और ताबी तबे ताबई तक गए, उसके बाद फिर सब मामला जनरल पब्लिक आ गई। फिर उसके बाद सब बराबर। तो वहां भी दर्जात हैं तो कुफ्र में भी दर्जात होंगे। तो कुफ्र में सबसे बड़ा दुश्मन तो वो जो अल्लाह का दुश्मन हुआ। भाई अल्लाह से जो दुश्मनी करे वो सबसे बड़ा काफिर हुआ ना। सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह की जो मंजिलत है, अल्लाह की जो अजमत है, वो सबसे बढ़ के है। उसके बाद दूसरे नंबर का काफिर वो होगा जो रसूल से अदावत करे या रसूल को ना माने, वो काफिर। लेकिन ये उतना बड़ा नहीं होगा जितना अल्लाह को ना मानने वाला काफिर है। सुभान अल्लाह। दर्जात के हिसाब से हम तो उसके बाद आते हैं। अगर हमारा गिनती कर भी ली जाए तो हमने रसूल को भी माना, अल्लाह को भी माना, हम काबे को भी मानते हैं, किताब को भी मानते हैं, किबला भी हमारा वही है,
نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, سارے ارکان ادا کرتے ہیں جو دین کے بتائے گئے ہیں. تو ہمارا کفر میں ان کے حساب سے بقول ان کے درجہ تو بہت ہلکا والا ہوا نا. بس چند لوگ ہم نہیں مانتے, وہ مانتے ہیں. چند لوگ ہم مانتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں آپ نہ مانیے, ہم کو آپ سے اب زبردستی نہیں کر رہے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہم نے جا کر کے کسی سے کہا ضرور مانیے جن کو ہم مانتے ہیں؟ ہمارے کسی آدمی نے, کسی عالم نے, کسی مرجع تقلید نے, کسی مجاہد نے, کسی نے بھی جا کے کہا ہو کہ آپ ان کو ضرور مانیے جن کو ہم مانتے ہیں؟ آپ ثبوت دکھلا دیں. حجت تمام ضرور کی ہے, مناظرہ کیا ہے, حقیقت بیان ضرور کی ہے, لیکن یہ کبھی اصرار نہیں کہ آپ ان کو مانیے ضرور جن کو ہم مان رہے ہیں. ہم نے کبھی اصرار نہیں کیا. ہم نے بتا دیا حق ادھر ہے, باطل ادھر ہے, یہ حقیقت ہے, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, اب آپ کو فیصلہ ہے. ہم زبردستی کسی کو مومن بنا نہیں سکتے, ہمارا کام بھی نہیں ہے, اور نہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری حق تک بتا دینا, پہنچا دینا ہے, صاف سفید بالکل دکھلا دینا ایک طرف, اور سیاہ اور گرے ایریا دوسری طرف دکھلا دینا, بس ختم. اب جو فیصلہ کر لے گا وہ اپنا فیصلہ ہے اس کا, یہ اس کی اپنی کوشش ہے کہ اس میں کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم کچھ لوگوں کو نہیں مانتے ہیں ان کے حساب سے. اچھا, ہم نے ان سے پلٹ کے پوچھا کہ یہ حضرات ہیں جن کو آپ مان رہے ہیں, یہ آپ کے یہاں اصول دین میں ہیں کہ جس کو نہ ماننے کی وجہ سے ہم کافر ہو گئے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حضور والا اصول دین جب انہوں نے گنا ہے تو انہوں نے کہا 3 اصول دین ہیں, ایک اللہ, توحید, دوسرا رسول, رسالت, اور تیسرا قیامت. ہم تینوں کو ماننا ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی؟ ہم بالکل تیار ہیں قیامت کے لیے. ہاں, ہم قیامت لاتے نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھ دیے محمد والے. تو حضور والا اگر اصول کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ چیز اصول میں شامل ہی نہیں ہے, تو اس کے اوپر اتنی پریشانی کیا ہے؟ کوئی آدمی, آپ کسی چیز کا ایک اصول بنا دیں, قانون یہاں بنا دیں, اس کمرے میں داخل ہونے والے انسان کے لیے شرائط یہ ہیں. اب جو بھی شرطیں آپ نے لکھی ہیں, اگر وہ شرط پوری کی جا رہی ہے تو جو شخص داخل ہو رہا ہے وہ شرط کو پورا کر رہا ہے. اب اگر آپ اپنی طرف سے ایک شرط بنا دیں جو اس پہ لکھی نہیں ہے, تو اس کا آنے والا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے شرط لکھی ہے میں ان کو بالکل فالو کر رہا ہوں, مان رہا ہوں, میں تو آ گیا اور بالکل صحیح آیا ہوں, جو شرطیں ہیں اسی حساب سے آیا ہوں. ایک ملک سے دوسرے ملک لوگ جاتے ہیں, جانے کے لیے ویزا, پاسپورٹ, اقامات, جتنی بھی شرطیں ہوتی ہیں جب پوری کر لیتے ہیں تو دوسرے ملک میں پہنچا دیے جاتے ہیں. اس کے بارڈر پر جا کر کے کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی عام طور پہ. اگر کوئی حادثہ ہو جائے, خبر مل جائے, کوئی اور بات ہو جائے, تعصب ہو جائے, وہ الگ بات ہے, لیکن اصولاً جب آپ نے ان شرطوں کو پورا کر لیا ہے تو آپ کو داخل کر لیں گے. تو یہی چیز میں بھائی آپ کے اصول میں تو ہے نہیں. جب اصول میں ہے نہیں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ فروع میں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی کوئی چیز فروع میں ہو, ہم اس سے انکار کر رہے ہیں اس لیے کافر ہو گئے کہ ہم نے نہیں مانی وہ چیز. مثلا نماز ہے, ہم نے نہیں مانی, بھائی ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں کافر ہو جائیں. روزہ ہے, شیعہ حضرات کہہ دیں کہ آج سے روزہ واجب نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں کافر ہو جائیں. زکوٰۃ کے سلسلے میں تو ہم دیکھ بھی چکے ہیں کچھ کو کافر قرار دے دیا گیا تھا. ابھی کی بات نہیں ہے, صدر اول کی بات ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ. صحابی رسول کچھ تھے, نیک اور صالح تھے, انہوں نے رسول کو دیکھا تھا, ملاقات بھی کی تھی, صحابی بھی تھے, ہر انداز میں صحابی تھے. چنانچہ جب رسول کی رحلت ہو گئی تو ان سے کہا گیا کہ زکوٰۃ دو. انہوں نے کہا کون ہے رسول کی جگہ؟ بتایا گیا فلاں صاحب رسول کی جگہ آ گئے, تشریف فرمائیں, ان کو آپ زکوٰۃ دے دیجئے. انہوں نے کہا میں ان کو نہیں دوں گا, رسول نے مجھے معین کیا تھا میرے قبیلے کے اوپر, میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, میں ان کو سمجھتا ہی نہیں ان کا نائب. چنانچہ اگر یہ معاملہ بڑھ جاتا تو پورے سلطنت میں, پورے اسلام میں جتنے قبائل تھے سب یہی ایکسکیوز لے کر کے زکوٰۃ دینا بند کر دیتے, اور یہ بات اگر بڑھ جاتی تو مشکل ہو جاتی ہے. تو لہذا ایک نیا کام کیا گیا کہ منکر زکوٰۃ کو کافر قرار دے دیا گیا, اور خالد ابن ولید کی سرکردگی میں پورا لشکر بھیجا گیا. جب یہ وہاں پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے کہا بھائی تم بھی مسلمان, ہم بھی مسلمان, اور نماز پڑھ لو. نماز پڑھنے کے موقع پر تلواریں لگی ہوئی تھیں, تو خالد نے ان سے کہا کہ تلواریں نکال لو.
تلواریں انہوں نے نکلوا دی، ہم تو بھائی بھائی ہیں. اور نماز پڑھنے کے بعد رات تک یہ کیفیت ہو گئی کہ ان کا قبیلہ مار بھی دیا گیا، اور جس کو مارا تھا صحابی رسول کو، اس کی زوجہ کے ساتھ رات میں ہی عقد ہو گیا بغیر کسی عدت کی مدت کے. تو ہو سکتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ کا منکر آپ کی نظر میں کافر ہو جاتا ہے. اسلام کا کوئی قانون نہیں کہتا ہے کہ اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی تو کافر ہو جائے گا، کوئی قانون نہیں کہتا ہے. فرضی طور پر قانون بنانے کی بات الگ ہے، لیکن ہے نہیں قانون ایسا کوئی. بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول کی زندگی میں انکار کیا تھا، زکوٰۃ کا انکار کیا. رسول نے بھیجا نمائندہ کہ زکوٰۃ دو، اور انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے. بنے کیسے تھے امیر کہ زکوٰۃ دیں؟ رسول کی دعا کی وجہ سے. رسول نے کہا کہ تم سے میں نے کہا تھا نا، تم نے دعا کروائی کہ میں بہت امیر ہو جاؤں، میرے پاس پیسہ ہو جائے، میرے پاس مال ہو جائے، میں بھوکا مر رہا ہوں، دعا کر دیجئے. اور میں نے تمہارے لیے دعا کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب تم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو، تو میں پھر دعا کر دیتا ہوں کہ تم وہیں آ جاؤ جہاں تھے. تو لہذا رسول کے زمانے میں بھی ہوا ہے ایسا، لیکن رسول نے کوئی سزا، کوئی تعزیر معین نہیں کی تھی. تو ہم اصول میں اتفاق رکھتے ہیں، ہم تینوں چیزیں مانتے ہیں جو آپ مانتے ہیں. فروع میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے ہم انکار کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں فروع اور بڑھ کے ہے. آپ چند کم مانتے ہوں گے، ہم بڑھ کے مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے آخری والے فروع کے جو حصے ہیں وہ بڑے خطرناک والے ہیں جس سے آپ بھی انکار کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں تولا تبرہ، وہاں آ کر کے آپ انکار کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، تو آپ ہی انکار کر رہے ہیں، ہم تو مان رہے ہیں. تو نہ ہم اصول میں علیحدہ، نہ فروع میں علیحدہ. شخصیتوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، عنوان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ توحید میں بھی فرق ہے، رسالت میں بھی فرق ہے. جیسا آپ مانتے ہیں ویسا ہم نہیں مانتے. ہمارے یہاں جو توحید کا رخ ہے، جیسی توحید ہمارے یہاں ہے، اس سے پاک و پاکیزہ توحید کسی کے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ. جیسی رسالت پاک و پاکیزہ ہم مانتے ہیں ویسی کسی کے پاس نہیں ہے، اور جیسی امامت پاک و پاکیزہ ہم مانتے ہیں کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کسی چیز سے انکار نہیں کیا ہے. اب کافر کیسے ہو گئے؟ کیا وجہ ہوئی کہ ہمیں اچانک اتنی بڑی دشمنی ہم نے مول لے لی؟ حق پر رہ کر کے دشمنی مول لے لی. کس سے لی؟ باطل سے نہیں، وہ مسلمان کہنے والوں لوگوں سے ہی. تو سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور آج نہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، حکومتیں بنی ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں آج بھی ہیں، 50 ملکوں میں بتائی جاتی ہیں. آپ بتا دیں کسی ملک میں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، وہاں کوئی ایک بھی شیعہ ہو ایسا کہ جس کو کوئی بڑا عہدہ دے دیا گیا ہو، کوئی منسٹری وزارت دے دی گئی ہو، حکومت کے کسی حصے میں حصے دار ہو، کہیں پر اس کا نام ہو. بلکہ میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان ممالک میں شیعہ غیر محفوظ ہیں، غیر مسلم حکومتوں میں شیعہ محفوظ ہیں. آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں محفوظ، ایسے سعودی عرب میں نہیں ہیں. جیسے آپ محفوظ یورپ میں ہیں، ویسے محفوظ آپ پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں نہیں ہیں. ہو سکتا ہے بم کا دھماکہ ہو جائے اور ختم کر دے سب کو. تو جہاں جہاں حکومتیں مسلمانوں کی ہیں، وہاں ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم کو کچھ حصہ مل جائے، کہیں ہمارا نام ہو جائے، کہیں ہم کو کوئی عہدہ دے دیا جائے. نہیں صاحب، ہم قابل اعتبار بھی نہیں رہے. وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، مشکل کیا ہو گئی کہ اتنے بڑے مجرم بن گئے ہم اچانک؟ اچھا، ہم نے جن کو مانا ہے ان سے آپ بھی اتفاق رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایسے کو مان لیا ہے کہ جس کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں. ایسی شخصیت کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے. آپ ان کو چوتھے خلیفہ کے طور پہ مانتے ہیں، ہم ان کو پہلے خلیفہ کے طور پہ مانتے ہیں. فرق یہی ہے نا. ایسا تو نہیں کہ ہم ان کو نہیں مان رہے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ دلائل آپ کو پیش کرنے چاہیے، ہم کو نہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اور گفتگو کا یہ رخ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. دیکھیے، ہم بعض وقت ہم لوگوں کا مقابلہ بھی ہو جاتا ہے. ہم سے بھی سوال کیا جاتا ہے آپ کیوں مانتے ہیں ان کو پہلا امام؟ اور ہمارے تمام مومنین فوراً ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں، ہم اس لیے مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں. لیکن اگر آپ آفینسو پر آ جائیے تو بات بڑی عجیب ہو جاتی ہے. بہت ہوتا ہے سوال کہ آپ کے 12 اماموں کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اب بھائی آپ کے 4 خلیفہ کا نام قرآن میں کیوں نہیں؟ اگر آپ پلٹ کے یہ پوچھ لیں کہ یہ چھوڑ بتائیے، آپ 4 کا نام بتائیے، گنائیے. 4 نہیں، 2 کا گنا دیجیے.
پتہ چل جائے قرآن میں ان کا نام ہے، اتنی اہم شخصیت تھے کہ رسول کے بعد نبی ہوتے تو وہی ہوتے، ساری حدیثیں آپ نے بنائی ہیں، تو نام تو بتائیے کہاں ہے ان کا۔ ہم سے آپ 12 اماموں کے نام پوچھے لے رہے ہیں اور ہم ڈیفینڈ کرنے پہ آ گئے۔ اسی طریقے سے آپ ان کو پہلا امام کیوں مانتے ہیں؟ یہ سوال کر لیا آپ سے، آپ پلٹ کے پوچھ لیں کہ بھائی آپ بھی ان کو مانتے ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ پہلا آپ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، چوتھا آپ مانتے ہیں۔ پہلے اور چوتھے کا ہی تو فرق ہے، ہم نے بھی مانا ہے، آپ نے بھی مانا ہے۔ ہم نے پہلا مانا ہے تو ہمیں کوئی دلیل پیش نہیں کرنی، ہم ان کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں اس لیے پہلا مانتے ہیں۔ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے ان سے پہلے 3 کیوں مانے اور ان میں کیا خصوصیت تھی جو ان سے پہلے بنے۔ سبحان اللہ۔ تو ثابت تو آپ کیجئے، ذمہ داری آپ کی ہے کہ ان تینوں کا ثبوت پیش کیجئے۔ ہم کیوں پیش کریں ثبوت جس کو ہم پہلا مان رہے ہیں؟ بھائی ہم نے مان ہی لیا، ہمیں ثبوت پر پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہماری نظر میں کوئی کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں اس قابل، سبحان اللہ۔ کیا ہم اسے مانتے؟ تو ہم نے ان کو مان لیا۔ آپ کی نظر میں 3 اور تھے، ثبوت پیش کیجئے، جہاں سے پیش کیجئے۔ کہیں نہ کہیں ثبوت آپ کو پیش کرنا پڑے گا، قرآن سے پیش کر دیے، حدیث سے کہیں سے پیش کر دیے، پیش کرنا جو کچھ ذمہ داری آپ کے سر ہے، ہمارے نہیں ہے۔ ہم نے مان لیا پہلا ان کو، ہمارا معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن عزیزو، یہ پرانی چلی آ رہی ہے خلش، ایک عجب انداز ہے منافقت کا کہ خود نہیں مانیں گے حق کو اور جو حق کو مان رہا ہے اس سے خلش رکھتے ہیں۔ بھائی آپ بھی مان لیجئے، معاملہ بالکل سمپل ہے۔ اگر آپ قائل ہو گئے ہیں، قانع ہو گئے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ حقیقت ہے، تو ماننے میں کیا دشواری ہے؟ ایک بار میں اس معاملے کو ختم کر لیجئے۔ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور بلکہ ہسٹری الٹی لکھی گئی ہے، ریورس میں کریکٹ کی گئی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلے کی رواسم چلی آ رہی ہیں، پہلے کی تاریخ چلی آ رہی ہے، اسی پر خط تاریخ کھنچتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے، یہاں نیچے کی تاریخ سے اوپر کو ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ہستیاں ادھر خراب ہیں، ملا رہے ہیں معصوم سے لے جا کے۔ سبحان اللہ۔ ہم پوچھ لیتے ہیں، میں 12 امام کے بارے میں رسول خدا نے حدیث پیش کی ہے کہ میرے بعد 12 نائب ہوں گے، نام بتائیں آپ پوچھ لیں 4 فرقوں کے مختلف امام نہ ملیں تو میرا نام بدل دیے گا۔ ہم سے پوچھئے 12 کے نام، تو ہم سے کیا پوچھئے گا؟ ہمارے 3 سال کا بچہ عبید جو قرآن پڑھ کے گیا ہے، اس سے پوچھ لے گا تو گنا دے گا نام آپ کو۔ ہمارے یہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ تو یہ شروع کی خلش چلی آ رہی ہے اور اس کی قیمت ہم نے دی ہے۔ کیسے دی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کو یہ بتایا ہے ہمارے ائمہ نے کہ ظلم کا ساتھ نہ دینا، مظلوم کا ساتھ دینا۔ چنانچہ جہاں بھی حکومت بنی مسلمانوں کی، شیعان اہل بیت نے کام یہی کیا، انہوں نے مظلوم کے لیے آواز بلند کی، ظالم کے خلاف کھڑے ہو گئے، قلم بھی ظالم کے خلاف چلایا، زبان بھی ظالم کے خلاف چلائی اور خون سے قربانی بھی پیش کر دی۔ اب جب ہوتا یہ ہے کہ ظالم کی حکومت ہو اور مظلوم کو ظلم کیا جا رہا ہو لوگوں پہ، مظلوم کے چند حامی نکل آئیں تو نشانہ وہی بنتے ہیں۔ تو لہذا صدیاں گزر گئی ہیں کہ ہم نے ہمیشہ چونکہ مظلوم کا ساتھ دیا تو اس لیے ہم ہمیشہ ظلم کے شکار رہے۔ ہم برداشت نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہیں بھی ظلم ہو غلط ہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ کس مذہب کا ہے، ہم ظلم کے مخالف ہیں۔ تو اگر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کس مذہب کا ہے، کون کس فرقے کا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ نہ دو۔ تو ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیتے، مظلوم کے خلاف آواز بلند کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شکار ہم بنتے ہیں اس کے۔ جو ساری کوششیں ہوتی ہیں مظلوم کا ساتھ دینے میں، اس کے نتیجے میں ہم بھی ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو فرق ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ ذات رسالت میں فرق ہے۔ رسول کو جس انداز سے مختلف فرقوں نے اسلام کے پیش کیا ہے، اس سے ہم بالکل مختلف رسول کو پیش کرتے ہیں۔ جب رسول کی بات شروع ہوتی ہے ہم رسول کو معصوم بتاتے ہیں، رسول کو بتاتے ہیں کہ محفوظ عن الخطا ہیں، افضل الانبیاء ہیں، رسول سے بڑھ کر کے کوئی اللہ کا شاہکار نہیں ہے، مخلوق کو پیدا ہی نہیں کی اللہ نے رسول سے بڑھ کر۔ اب آپ سوچئے کہ اس میں ہم کون سی برائی کرتے ہیں؟ رسول کے بارے میں کیا ہم نے معاذ اللہ تک عزت کی ہے، رسول کو برا کہا ہے، رسول کی بے ادبی کی ہے، رسول کے خلاف کوئی گستاخی کی ہے؟ جی نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، بلکہ جو رسول کا
کی عظمت ہے اس کے ہم قائل ہیں، اقرار کرتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہی ہیں کہ ہم کیا بیان کریں رسول کی حقیقت کو، ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے رسول کو ایسا پیدا کیا کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ عظیم ترین ہے رسول، ہم یہ کہتے ہیں۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ٹکراتا بہت عقیدوں سے جا کے، کیونکہ اگر رسول عظیم ترین ہے تو پھر نائب رسول جو بنے تھے ان کا کچھ تو معیار ہونا چاہیے، سبحان اللہ، وہاں جا کر کے عقیدہ بالکل ٹکرا جاتا ہے۔ ایک عجب بات ہے، اور یہ فطری ہے، انسان کی فطرت سے اس کا تعلق ہے۔ دیکھیے، جو جس کو مانتا ہے اس کی برائی پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہاں پہ باسکٹ بال کے، فٹ بال کے پلیئر اور باکسنگ کے پلیئر، بڑے اچھے اچھے پلیئر ہیں، ایک بار ان کی برائی اگر اخبار میں آ گئی، میڈیا کے پاس آ گئی، لوگوں کی نظروں سے وہ انسان گر جاتا ہے، پھر ماننا چھوڑ دیتے ہیں، ارے یہ آدمی تو ڈرگز میں انوالو تھا، یہ آدمی تو بڑا خراب ہے۔ وہ ایک تھا نا فٹ بال کا پلیئر جو کتوں کے لڑائی کرواتا تھا، کیا کرواتا تھا؟ ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد، صلی اللہ، اس کی نظروں میں گر گیا وہ انسان۔ تو جس کو جو مانتا ہے اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ ہم ہندو مذہب کو ہم رہے ہندوستان میں جانتے ہیں، انہوں نے اپنے خداؤں کے بارے میں جو جو باتیں بیان کی ہیں اگر آپ وہ سن لیں، جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر ان خداؤں کے بارے میں اتنا احترام ہے۔ آپ ذرا کبھی ان کی تصویریں دیکھ لیں یا ان کی مورتی دیکھ لیں تو عام آدمی سوچ کے گھبرا جائے کہ ایک آدمی کے چاچا ہاتھ اور چھ پیر، اور گھوڑے پہ بیٹھا ہے، کوئی شیر پہ بیٹھا ہے، کوئی بندر نما ہے، کوئی چوہے نما ہے، اللہ اکبر، ان کی کیا کیا کیفیت ہے۔ لیکن آپ ذرا کہہ کے دیکھ لیں کہ برا، وہیں فساد ہو جائے گا، وہیں آپ کو قتل کر دیں گے۔ اتنا احترام کرتے ہیں، حالانکہ دیکھنے میں بڑا کری ہے وہ۔ ایک ان میں ایسا بھی ہے جو غصے والی بھی دیوی ہیں، علم کی بھی دیوی ہیں، غصے والی بھی ہیں، لیکن آپ کہہ کے دیکھ لیں برا ان کو۔ ہر آدمی ان کا بھگت ہے، ان کو مان رہا ہے۔ کافر ہیں، عقیدہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی احترام اس ہستی کا ضرور ہے جس کو مان رہے ہیں۔ ہے حقیقت یہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان ایسا ہے کہ رسول کی عظمت ہونے کے باوجود بھی مرتبے کو گرا کے ہی مانتا ہے۔ بار بار یہی ہے۔ ہمارے جیسے تھے، اب آپ جیسے تھے تو آپ نے مانا کیوں؟ پھر ان میں خوبی کچھ تھی ہی نہیں تو آپ نے مانا کیوں؟ نماز بھول جاتے تھے، استغفر اللہ، آپ پڑھ لیں حدیث۔ تو رسول اگر نماز بھول جاتے تھے تو پھر آپ نماز پڑھ کیوں؟ آپ بھی بھول جائیے نماز کو، آپ ان سے بڑے تو نہیں ہو جائیں گے۔ ہر نظریہ یہی ہے پوری دنیا میں سارے مسلمانوں کا کہ ہمارے جیسے ہم سے ملتے جلتے تھے، بس ان پہ وہی آ گئی، کوئی خاص بات نہیں تھی، اور معاذ اللہ استغفر اللہ ان کے والدین تو کافر تھے، اور پوری کہانی ہے۔ آپ پڑھ لیجئے، کری تصویر رسول کی پیش کرتے ہیں، اسی میں خوش ہوتے ہیں۔ اور جہاں ہم نے بڑھ کے کہہ دیا کہ ہمارے امام معصوم تھے، اللہ اکبر، ایسا ناراض ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے جیسے ہم نے بہت بڑا جرم کر دیا، ہم نے کچھ برا کہہ دیا۔ بھائی ہمارے امام ہیں، ہم اپنے امام کو معصوم کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی؟ آپ تو نہیں مانتے نا ان کو۔ ہندو مذہب کالی ماتا کو اچھا کہہ رہا ہے، آپ ان سے جا کے لڑ رہے ہیں کہ کیوں اچھا کہہ رہے ہو تم؟ نہیں، ہم اپنے امام کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے امام معصوم تھے، معصوم عن الخطا تھے، بچپنے سے لے کر کے پوری جوانی اور اپنے بڑھاپے اور شہادت تک پہنچ کر قیامت تک اور بعد قیامت، ابتدا سے لے کے انتہا تک معصوم تھے۔ بآواز بلند نعرہ سلوات، تو اگر ہم مان رہے ہیں اس بات کو تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ لیکن یہ عقیدہ جا کے چونکہ ٹکراتا بالکل بنیادی عقیدے سے ہے، لہذا ظلم کے شکار ہم ہو جاتے ہیں، قیمت اس کی ادا کرتے ہیں اپنے خون سے۔ سبحان اللہ۔ آج جو علی کا نام لے کر کے قتل کیے جا رہے ہیں، جو علی کا ماں چاہنے والے ہیں، وجہ یہی ہے ان کے قتل ہونے کی کہ علی کی ہستی ایسی ہے کہ مانا نہیں ہے، اور مانا نہیں ہے تو خجالت ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، جو ابھی نیا فرقہ جو آج کل بہت زیادہ تیزی میں چل رہا ہے، وہابیت سلفی، آپ نے کبھی غور کیا انہوں نے دنیا کو دیا کیا ہے؟ بھائی اگر آپ غور کریں نا، بھائی ہر فرقے نے کچھ نہ کچھ کام کیے ہیں، احمدی فرقے نے بھی فلاح و بہبود کے کچھ کام کیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آغا خانیوں نے بھی اسپتال کھلوا دیے، 2-4 کچھ کام کیے ہیں نا، آپ ان کا بتا دیں۔
تیل کے کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں، 50 سال سے کھا رہے ہیں، خواہشات کی حد نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہوں، لیکن مسلمانوں کے لیے کیا کام کیا ہے؟ کچھ نہ کیا ہے۔ جو اسکول تھے وہ بھی توڑوا دیے، جو پل تھے وہ بھی توڑوا دیے، یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یعنی آپ سوچیں نا بھائی، ایک آدمی کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، سماجی کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ جس عقیدے کو مانتے ہیں سماجی کام تو کرتے ہوں گے۔ ہندوستان میں بی جے پی جن سنگھ جو مسلمانوں کی دشمن آرگنائزیشن ہے، اس نے بھی بڑا فلاحی کام کیے ہیں، باڑھ آتی ہے تو چلے جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ آپ ان کا کبھی سنتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ سعودی شہزادے کی جو عیاشی کا جو معیار ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو 2 روٹی دے پایا؟ وہ نہیں دیا ہے اس نے۔ ہمارے یہاں چونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہمارے یہاں بہرحال اس قتل و غارت کے باوجود بھی لوگ جاگے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے قتل کر دیا ہے لیکن ہم اس خانوادے کو بچائیں گے، جتنا بچا ہے اس کو ہم پہنچائیں گے منزل آخر تک، یعنی تعلیم کا انتظام کریں گے، یعنی ان کے لیے نگہداشت کریں گے، یعنی ان کے روزگار کا انتظام کریں گے۔ کوشش جاری ہے، کامیاب ہو ناکام ہو اس سے سروکار نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پوری شیعت کے معاشرے میں جہاں جہاں قتل و غارت ہوئی ہے آپ دیکھ لیں کوئی افسردہ نہیں ہے، سب مطمئن ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سب مل کر کے ایک ساتھ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کو بہت کھلا ہے۔ آپ نے کچھ اچیومنٹ کیا نہیں؟ آپ بتائیں جس ملک کے پاس اتنا تیل کا خزانہ رہا ہو اس نے ایک یونیورسٹی معیاری بنا دی ہو؟ نہیں بنائی۔ کچھ کیا ہے نہیں تو دے بھی نہیں سکتے معاشرے کو، فکر ہی وہاں تک نہیں جاتی، معاشرہ جاہل رہے اور یہ بم بناتے رہے اور مارتے رہے سب کو، یہی ان کا طریقہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو وہاں جا کر کے بھی ہم ان کے لیے اکھر جاتے ہیں کہ یہ بار بار امام حسین کو یاد کرتے ہیں، دین کا شغف بھی رکھتے ہیں، عبادتوں میں لگے بھی رہتے ہیں، اپنے آپ کو حسین پر اب بھی نثار کر رہے ہیں 14 صدی کی گزرنے کے بعد۔ عجیب قوم ہے بھائی یہ۔ اور پھر تیسری ایک وجہ اور ہے جو عظیم ہے، وہی عزاداری ہے۔ ذرا سوچئے کہ رونے سے کیا پریشانی کسی کو پیدا ہو جائے گی۔ سڑک پر کوئی آدمی جا رہا ہو، پبلک پلیس پہ کوئی آدمی ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، اگر وہ رو رہا ہے، آس پاس بیٹھے لوگوں کو پریشانی آواز سے ضرور ہو سکتی ہے اگر وہ آواز سے رو رہا ہے، ورنہ کوئی شخص ایسا نہیں جو جا کے اس سے کہے کہ بھائی رو نہیں تم، سبب پوچھے یا نہ پوچھے، اس کے رونے سے کوئی پریشانی دوسرے کو نہیں پیدا ہوتی۔ البتہ شور مچانے سے ہو سکتی ہے کہ اگر وہ روئے گانا شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ دوسرا پریشان ہو گیا کہ بند کرو اس کو، بھائی ہم سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ہمارا راستہ ہے، تم ڈسٹرب کر رہے ہو ہم کو۔ لیکن اگر ایک آنسو بہ رہا ہے کسی کا تو کسی اور کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی رو رہا ہے اور زارو قطار رو رہا ہے تو 4-6 لوگ اکٹھا بھی ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو تم کو کیا ہوا، کیا تکلیف پہنچی، پتہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم رو رہے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے عزا خانے میں، پریشانی ادھر پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ سے تو رونے کے لیے بھی نہیں کہا بھائی ہم نے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ سے کہا بھی نہیں آنسو بہائیے آپ۔ یہ آنسو بہانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، آ جانا اور بیٹھ جانا مجلس میں وہ ایک الگ کام ہے، لیکن آنسو تبھی نکلے گا جب حسین سے وابستگی ہو جائے گی انسان کی۔ اور 1-2 دفعہ آ جائے گا آدمی، اگر آپ بلائیں کسی غیر آدمی کو بعد میں بور ہو کے چلا جائے گا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو رو رہے ہیں۔ لیکن وہی آئے گا کہ جس کے دل میں حسین سے محبت ہوگی، لگی ہوگی، وہ آ کے روئے گا۔ ہم کرتے ہیں عزاداری، احتجاج اس کا بڑا لمبا اور بڑا ہی وسیع ہوتا ہے، آنسو یہاں بہتا ہے، سوالات وہاں تک کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں یہ آج 14 صدی گزرنے کے بعد، آج یہ کیفیت ہے ان کی کہ یہ ان کا امام حسین کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ ان میں سے نانے کتنے جنہوں نے روزہ بھی نہیں دیکھا، مگر اس کے باوجود یہاں رو رہے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں، اپنا خون بہا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو سوال وجہ شروع ہوتی ہے نا، یہ اتنا بڑا احتجاج ہے کہ سارے ظالمین کو کے چہرے کی نقاب اتار دیتا ہے۔ کوئی ظالم اس کے سامنے ٹھہر نہیں پاتا، لہٰذا اس کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ کیونکہ آنسو میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر آنکھ سے بہہ گیا ہے آنسو تو رائے گا نہیں جاتا ہے، اور آنسو تو جا سکتے ہیں لیکن حسین کی عزا کا آنسو، اس کی عظمت الگ ہے۔ دیکھیے یہ نہ خجالت کے آنسو ہیں، نہ ندامت کے آنسو ہیں،
نہ یہ ذلت کے آنسو ہیں. آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ہوتا ہے لوگ شکست خوردہ ہو جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, ہاتھ ملنے لگتے ہیں کسی چیز سے تو آنسو نکل آتے ہیں, لٹ جاتے ہیں تو آنسو نکل آتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں تو آنسو نکل آتے ہیں. اگر وابستگی کا تعلق دیکھ کیا جائے تو 14 صدی کے فاصلے کے بعد اگر واقعہ ایسا ہوتا کہ جس سے ہم کو ندامت ہو رہی ہے تو ہم یاد بھی نہ کرتے. آپ سوچئے ہم یاد کرتے؟ کہیں آپ نے سنا ہے کہ ہاری ہوئی فوجوں نے, ہارے ہوئے ملک نے اپنی ہار کی یادگار منائی ہو؟ آپ نے نہیں سنا ہوگا. جس جہاں ملکوں کا آپ سوچ لیں جن جن کی جنگیں ہوئی ہیں, بڑی بڑی جنگیں ہوئی, جنگ عظیم ہوئی, جنگ عظیم کی یادگار تو ہوتی ہے, لیکن اس میں جو ملک ہارا تھا وہ ایسا نہیں کرتا کہ روز دن ماتم کا دن منائے کہ آج ہم ہار گئے تھے. ایلائڈ فورسز آئی تھیں, انہوں نے ہم کو بام کر دیا تھا, جاپان کو ختم کر دیا تھا, پرل ہاربر پہ حملہ کر دیا, وہ وغیرہ وغیرہ جتنے واقعات ہوئے ہیں اس دن ماتم کیا جائے. جی نہیں, یہ نہیں ہوتا. فاتح ہمیشہ جلوس نکالتا ہے. سبحان اللہ. ہارا ہوا کبھی اپنے ہار کو, شکست کو یاد نہیں کرتا ہے. فاتح کا جلوس ہمیشہ نکلتا ہے. یہ فٹ بال والے گیم والے نکال لیتے ہیں بھائی, ایک میچ جیتا ہے ابھی اس سال کا, دوسرے دن پورا شہر بند ہو جاتا ہے, سٹی ہال سے لے کر کے پتہ نہیں کہاں تک پریڈ نکلتی ہے. جیت کا کیا ہے, فٹ بال جیت کے آئے ہیں نا, بس اگلے سال پتہ نہیں جیتیں گے بھی نہیں جیتیں گے. 10 سال یاد کریں گے فلاں سال ہم نے جیت لیا تھا, اب پتہ نہیں کب جیت پائیں گے. تو اتنی چھوٹی سی فتح کو بھی سبحان اللہ, سبحان اللہ, پورا شہر امڑ پڑتا ہے یاد کرنے کے لیے. حسین کی فتح اتنی بڑی تھی کہ ہر سال نکال کے جلوس ہم حسین کی فتح کا اعلان کر دیتے کہ حسین فاتح رہے, یزید جیت نہ سکا حسین سے. کہاں یزید, کہاں حسین. بآواز بلند نعرہ صلوات. تو اب جو نکلتا ہے جلوس, اب جو ہوتی ہے اذا, تو اصل میں وہ بہت زیادہ اس کی دھمک پہنچتی ہے دور تک. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں, اس پہ فتوے دیے جاتے ہیں, اس کو برا کہا جاتا ہے, اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے, اور بڑے بڑے اس کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ جب شہداء زندہ ہیں تو پھر ان کا ماتم کیوں. ہم شہداء کے زندہ ہونے کا انکار کب کر رہے ہیں؟ ہم نے کب کیا انکار؟ ہمارا تو سب شہید ہیں, تو ہم کو کیا بتا رہے ہو شہداء؟ شہید تو ہمارے یہاں ہی پیدا ہوئے ہیں, اور کہاں ہوئے ہیں؟ سبحان اللہ. سید الشہداء دونوں لقب جن کو ملے ہیں, جناب حمزہ اور امام حسین, دونوں ہمارے ہی طرف کے ہیں. تو ان کو کیا بتا رہا ہو شہادت کیا ہے؟ امام سجاد سے کہنے کی کوشش یہی تو کی تھی, انہوں نے کہا تم کیا بتا رہے ہو شہادت؟ شہادت تو ہمارے یہاں سے آئی ہے بھائی, تم ہمیں دین بتاؤ گے. تو ہمیں نہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ شہید زندہ ہے اور مردہ ہے اور کیا ہے, وہ سب ہمیں معلوم ہے. تو اب کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی ہے. حقیقت یہ ہے حضور والا کہ حسین کا غم ماضی کے تمام برائیوں کو کھول کے رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جب یہ کھلتا ہے سارا راز, تو نتیجہ وہاں تک پہنچتا ہے کہ جہاں سے دین میں رکھنا ڈالا گیا تھا. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ٹیررسٹ سارے پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے. اور آپ سوچئے کہ ٹیررسٹ سارے جو ہیں یہ آج نہیں پیدا ہوئے ہیں. اسلام میں ٹیررزم بہت پہلے آ گیا تھا. اگر ٹیررزم نہ ہوتا تو جناب فاطمہ زہرا کے گھر پہ آگ نہ لگتی. اگر ٹیررزم نہ ہوتا تو رسول کے اوپر پتھر گرا کے ان کی جان لینے کی کوشش نہ کی جاتی. ٹیررزم آ گیا تھا, رسول نے اپنی رحمت کے ذریعے, تدبیر کے ذریعے ان کو روکا ہوا تھا. اگر دین صحیح نہج پہ چل رہا ہوتا تو ٹیررزم کا صفایا ہو گیا تھا. لیکن دین صحیح نہج پر چلنے نہ دیا ان منافقین نے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلمان ٹیررسٹ کہلا رہا ہے. آپ سوچئے رسول کیا آئے تھے مسلمانوں کو ٹیررسٹ بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ. پیغام رسول کیا یہی تھا؟ پیغام رسول کیا یہی تھا کہ بمباری کرو؟ پیغام رسول یہی تھا کہ خودکش حملے کرو؟ پیغام رسول یہی تھا کہ لوگوں کو کے گھر جلا دو؟ یہ رسول پیغام دے کے گئے ہیں, یہی سمجھا کے گئے؟ جی نہیں. رسول کا پیغام امن و امن کا پیغام, صلح و آشتی کا پیغام, محبت کا پیغام. ارے وہ کافروں سے صلح کرنے کو تیار تھے اور کر لی, اور اسی کو فتح مبین قرار دیا گیا. تو اب یہ ہے حقیقت عزیزو. لہٰذا یہ عزاداری رسم نہیں ہے,
بلکہ دل کی آواز ہے، روح کی آواز ہے، روح کی گہرائیوں سے نکلتی آزادی کی آواز، جس کا نام حسین ابن علی ہے، جنہوں نے وہ قربانی دی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد تو اب اس قربانی کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے، اللہ اکبر، حسین کا اہتمام، ذرا سوچئے کہ حسین خود اعلان کریں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، مجھے ایسے اصحاب ملے ہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ کی نگاہ، اور آپ مبالغے سے کام بھی نہیں لیتے، ماضی پر بھی آپ کی نگاہ ہے، مستقبل پر بھی آپ کی نگاہ ہے۔ مولا آپ معصوم ہیں، صاحب عصمت و شریعت ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے جیسے مجھے ملے، تو یقیناً آپ کے اصحاب سب سے عظیم اصحاب ہوں گے۔ کیا ان اصحاب میں میں اس بچے کو بھی گنوں جس کو آپ لے کر چلے تھے مدینے سے؟ کیا میں ان اصحاب میں ان مخدرات کو بھی گن لوں جو آپ کے ساتھ نکلی تھیں؟ چنانچہ عزیزو، جب حسین کا مدینے میں یہ عالم ہوا کہ آپ مدینے میں ٹھہر نہیں سکتے تھے، سوال بیعت کیا گیا، اور اس کے بعد سوال بیعت کا انکار کر کے امام نے کہا کہ میرے جیسا کبھی بیعت نہیں کر سکتا یزید جیسے کی، یعنی ایک اصول دے کے گئے کہ جو حسین جیسا ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام یہ کہہ کے نکلنا چاہ رہے تھے کہ وہاں پر مروان بیٹھا تھا اور اس نے ولید سے کہا کہ اگر یہ نکل گئے آج تو پھر اب تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی ان کو یہیں پر قتل کر دو۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ پلٹ کے کہتے ہیں زرقا کے بیٹے تیری یہ مجال ہے کہ تو مجھے یہاں قتل کر دے۔ بس حسین کی آواز بلند ہوئی تھی کہ باہر جو بنی ہاشم کے نوجوان تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، میری جان ان پر قربان ہو، فوراً انہوں نے آواز دی مولا آپ کی سلامتی ہے نہیں، فوراً روک دیا، نہیں یہ مجھے دھمکی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے آج اصحاب حسینی ساتھ تھے، آج بنی ہاشم کے سائے میں حسین آئے تھے، آج وہ تلواریں تھیں بنی ہاشم کی، اور اس کے بعد گھر تشریف لے گئے ہیں، گھر پہنچے ہیں، خانے میں اپنے داخل ہوئے ہیں۔ جیسے ہی داخل ہوئے ہیں بہن انتظار میں کھڑی تھی، اے میرے ماں جائے میں تیرے انتظار میں کھڑی تھی۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین نے زینب سے کہا اے زینب اب ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اب یہ رہنے کی جگہ نہیں رہ گئی۔ میں کہتا ہوں میں گیا تھا مدینے، آپ میں سے کتنے گئے ہوں گے؟ جب رسول کا روضہ چھوٹتا ہے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے، دور دور تک نظر پڑتی رہتی ہے، وہ گنبد خضرا دکھائی دیتا رہتا ہے، ہاں میرے رسول کی قبر یہ ہے، ہاں میرے آقا اور مولا کی قبر یہ ہے، ابھی تک میں اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن جب دور نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو انسان کے دل میں تکلیف پیدا ہوتی ہے، میں رسول کی قبر سے دور ہو گیا، میں اپنے ائمہ کی قبر سے دور ہو گیا۔ جب ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے تو ذرا سوچئے حسین کا کیا حال رہا ہوگا۔ لہذا رات کے وقت گئے ہیں روضہ رسول پر، اور جا کر ایک مرتبہ حسین نے گریہ کرنا شروع کیا، اے نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، اے نانا مجھے آپ کی قبر سے چھڑایا جا رہا ہے، اے نانا اب میں جلدی ہی مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ گریہ کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اے نانا میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے آپ اپنی قبر میں لے لے۔ بس یہ کہہ کر کے جیسے لگتا ہے کہ حسین مسلسل عبادت کے بعد اور ان التجا کے بعد ایک مرتبہ حسین کو نیند آ گئی۔ نیند آنی تھی کہ خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں حسین ارے تیرا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا بلند ہے، اے حسین تو اس منزل پر تبھی پہنچ سکتا ہے جب تک کہ تو اس خون کے دریا سے گزر کر نکل جائے جو تیرے لیے ہے۔ اٹھو حسین اور جا کر شہادت دو اور دین کو بچاؤ۔ بس حسین اٹھے، کیسے رخصت ہوئے رسول کے روضے سے بیان نہیں کیا جا سکتا، کیسے رخصت ہوئے بھائی کے روضے سے میں نہیں بیان کر سکتا۔ البتہ میں نے سنا ضرور ہے علماء سے کہ ہاں ماں کے روضے پر جب حسین گئے ہیں تو اس انداز میں گئے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ گھٹنیوں چل کے جاتا ہے، ماں کی قبر سے لپٹ کے کہا مادر گرامی اب حسین مدینے میں نہیں رہے گا، اب حسین جانے والا ہے مدینے سے۔ میرا دل کہتا ہے کہ شاید قبر سے آواز آئی ہو، اے بیٹا میں تیرے ساتھ رہوں گی، اے میرے لال میں تجھ سے جدا نہ ہوں گی، منزل و منزل میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں جب خیام لگائے گئے تھے کربلا میں تو پشت خیمہ سے ایک رونے کی آواز آتی تھی۔ پوچھا گیا مولا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں میری دکھیاری ماں کربلا آ گئی ہے۔ حسین رخصت ہوئے، چلے ہیں مدینے سے، لیکن کس انداز میں اور کس شان سے چلے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی ہاشم میں اعلان کیا گیا، پردے کا اہتمام کیا گیا، قناتوں کو لگا دیا گیا۔ ساری قناتیں لگنے کے بعد
اب اس کے بعد محمل اور الماریوں کا انتظام ہے, ان ناکوں کا انتظام ہے جس پر وہ مقدرات عصمت بیٹھیں گی جو رسول کے گھرانے کی ہیں. ایک مرتبہ ایک ایک بیوی نکلتی تھی خیمے سے نکل کے, جیسے ہی گھر سے نکل کے آتی تھی, ایک کوئی جوان کھڑا ہوتا تھا, ایک کوئی مرد کھڑا ہوتا تھا, بڑے تذک و احتشام کے ساتھ, بڑی عزت کے ساتھ اس معظمہ کو لے کے جاتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے سوار کرتا تھا. وہ سوار ہو جاتی تھی, ایک ایک بیوی آتی تھی, کبھی کوئی نوجوان آگے بڑھا اس نے اس کو بٹھایا, اور کبھی کوئی بزرگ آگے بڑھا اس نے بٹھایا, کبھی کوئی بچہ آگے بڑھا اس نے بٹھایا, ایک ایک کر کے جا رہا ہے. اب راوی بیان کرتا ہے جو بیوی آتی تھی میں پوچھتا تھا, میں نے دیکھا 13 برس کا ایک بچہ ہے جس نے ایک معظمہ کو سوار کیا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسن کی بیوہ ہے اور وہ قاسم ہے جو اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں. پھر ایک بیوی آئی, میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ام لیلہ ہے, علی اکبر ان کو سوار کر رہے ہیں. اس طرح سے ایک ایک بیوی سوار ہوتی جاتی تھی. ایک مرتبہ ایک بیوی نکلی ہے گھر سے, جیسے ہی وہ نکلی ہے ایک بزرگ کرسی پہ بیٹھے تھے وہ بھی کھڑے ہوتے, اور جتنے بنی ہاشم کے جوان تھے انہوں نے اس بیوی کو اپنے دائرے میں لے لیا. میں نے پوچھا یہ معظمہ کون ہے؟ جواب ملا رہی ہے ثانیہ زہرا زینب ہے, اور حسین ان کو سوار کرنے کے لیے, عباس ان کو سوار کرانے کے لیے, اور تمام بنی ہاشم کے جوان آ گئے ہیں. ارے کیا کہنا, ان کے گھیرے میں تھی زینب, اور اس کے بعد ان کو سوار کیا گیا. سوار کر کے قافلہ چلا ہوگا. میں کہتا ہوں بڑے احترام سے لے کے گئے ہوں گے, کیوں نہ لے کے جائیں. ارے علمدار لشکر عباس تھے, بڑھ بڑھ کے پوچھتے تھے محمل پر اماریوں پہ جا کر, ایک ایک بچے سے پوچھتے تھے تم نے پانی پیا, تمہیں کھانا ملا, بڑا خیال رکھتے تھے. میں کہوں گا یہاں زینب اس شام سے چلی ہے, ذرا 11ویں محرم کا منظر دیکھ لیجئے. ارے زینب ہے اور وہ ایک لٹا ہوا قافلہ ہے جس میں چند بچے اور چند بیویاں ہیں, سروں پہ چادر نہیں ہے, سب کو زینب نے سوار کر دیا. اجرکم اللہ. ارے زینب نے سب کو سوار تو کر دیا, لیکن اب اکیلی تنہا بچی ہے. میرا دل کہتا ہے کہ مرتبہ تراویح کی طرف دیکھا ہوگا. اے میرے شیر, اے میرے غیور, اے بھائی عباس, ارے زینب سوار ہو رہی ہے. کبھی دیکھا ہوگا حسین کے ٹکڑا ٹکڑا لاشے کو. اے بھیا, اے ماں جائے, زینب کو کون سوار کرے گا؟ تاریخ کہتی ہے کہ فضا آگے بڑھی, اے شہزادی میں آپ کو سوار کرا دوں گی. ارے انہوں نے سوار کرا تو دیا, لیکن ابھی قافلہ تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ زینب ایک مرتبہ ناقے سے نیچے آ گئی. ارے یہ کیا ہوا شہزادی؟ بڑے مشکل سے سوار ہوئی تھی, کوئی سوار کرانے والا نہ تھا. تو شاید جانیے زہرا جواب دے. ارے میرا بھتیجا زین العابدین باپ کے لاشے کو دیکھ کے اس کیفیت میں تھا کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی, میں نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین والسیالم الذین ظلموا ایام منقلبا ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے. پالنے والے جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما. پالنے والے جو وطن سے دور ہیں ان کو ان کی منزلوں پر پہنچا دے. جو قید و بند کی مصیبتوں میں ہیں ان کی آزادی کا بندوبست کر دے. پروردگار جو جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے ان کو ظلم سے چھٹکارا دلوا دے. پالنے والے شیعان اہل بیت کی, شیعان محمد و آل محمد کی حفاظت فرما. جہاں جہاں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے وہاں ظالم کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ایک ایک مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, خصوصاً ثانیہ زہرا کے روضے کی حفاظت فرما. پالنے والے جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما. پالنے والے ہم سب کو قلعہ ولایہ محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرما. شایان شان ایام عزا کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم سب کو قبر حسین تک پہنچا دے. ہماری اگلی زیارت جو ہو وہ حسین کی قبر پر ہو. خاک کربلا ہماری آنکھوں کا سرما بن جائے اور ہمیں اسی خاک میں ہمیشہ کے لیے ملا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.